بڑگام کے ایک مرکزی ادارے پر دارالعلوم حقانیہ پر حاضر آئی ہے. یہاں اپنی خدمات آپ کبھی کبھی انجام دیتے رہتے ہیں اور آج ہمیں بھی یہاں حاضری کا شرف ہوا ہے. اپنے دور کے ایک عظیم فقیر خدا قلندر صفت شخصیت پیر سید حمید اللہ حقانی صاحب کے حکم کے تحت ہم بھی آج حاضر خدمت ہیں. ان کا یہ ادارہ یہاں چل رہا ہے, ان کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے, ان کے خدام حضرات موجود ہیں. تو اس مرکز کے اس آفس پہ آپ نے ہم سے یہ سوال کیا کہ شب قدر کا فلسفہ کیا ہے, مسلمانوں کو کس طرح سے اس کو انجام دینا چاہیے, گزارنا چاہیے. یہ ایک بہت طویل موضوع ہے. اس کا فلسفہ بیان کرنے کے لیے 1400 سال گزر گئے, لیکن آج تک اس کے فلسفے کی آخر تک کوئی نہیں پہنچ سکا. ٹھیک ہے, اصل اس کا مقام یہ ہے. اب ہم اپنی بساط کے مطابق کیسے کریں, ہم اپنے مقدور کے مطابق کیسے کریں, یہ کیا جا سکتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے, جو قرآن مجید میں 30ویں پارے کے اندر اس مبارک اور مقدس رات کے نام ایک مستقل اور مکمل صورت آئی ہے سورۃ القدر کے نام سے, کہ اس سورۃ القدر کا جو ٹیکسچول ورژن ہے, یعنی متن اس کا جو ہے, اس کے خلاصہ پر ہی اگر صرف غور کیا جائے تو میرے خیال سے اس کے متن میں جو معارف ہیں ان تک اگر رسائی ہو تو پھر اس پر ہی قوم آزاد ہو سکتی ہے. باقی رموز اسرار میں جائے بغیر بھی اس پر ہی, پر اگر کر سکے تو. اس بابرکت رمضان کے مہینے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اسی مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے. تو یہ پیغام تمام انسانوں کے لیے, کسی نسل, ذات پات, مذہب کے بغیر ان کی جانب نازل ہوا ہے. تو جو بھی اس پہ ایمان لانے والے اور عمل کرنے والے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں صلاح و فلاح پائیں گے. ہمارا حقانی میموریل ٹرسٹ ہر سال نزول قرآن کانفرنس کا اہتمام کرتا ہے. قریباً 26 ادارے اس وقت حقانی میموریل ٹرسٹ کے اہتمام سے پورے جموں و کشمیر میں قائم ہیں اور وہ علوم دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں. تو اس کانفرنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو اس عظیم پیغام کی جانب توجہ دلائی جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. تو اس وقت دنیا میں جو بھی فتنہ و فساد, تناؤ, سماجی بدعات پنپ رہی ہیں یا جنہوں نے انسانوں کو گھیر کے رکھا ہے, ان سے بچاؤ, ان سے نجات کا واحد ذریعہ قرآن ہی ہے. دوسرا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ قریباً 26 ادارے ہمارے ٹرسٹ کے تحت چل رہے ہیں. ان کے طلباء میں جو حفظ کرنے کی صلاحیت ہے, قرآن کو پڑھنے کی صلاحیت ہے, اس کو پرکھنے, ان میں ایک نیا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے ہم ان کانفرنسوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو میں تمام لوگوں کو, بالخصوص مسلمانوں کو ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں قرآن کو جگہ دیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے.